السلام علیکم عزیز بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آپ اپنی اردو بکس کھولیے، پیج نمبر 45۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم گیہوں کا دانہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے 4 پارٹ پڑھ چکے ہیں آج ہمیں 5th پارٹ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ اپنی اردو بکس کھولیے، شاباش۔ تو ہم نے یہ کہانی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہمیں وہ جب کسان اس کو بولتا ہے، یہ نا بادشاہ اس کسان کو بولتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں پہ آپ یہ گیہوں، ایسا گیہوں کی زمین پہ آپ بوتے تھے، ایسے کھیت کہاں ہوتے تھے آپ کے؟ تو اب بوڑھے دادا کیا کہتا ہے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ واہ کتنا اچھا ہوتا تھا۔ بوڑھے دادا نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنے جتنا اللہ کا زمین بڑا ہے اتنے ہمارے کھیت۔ تب نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا کھیت ہے، یہ اس کا کھیت ہے، نہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ اس کو بوڑھا دادا کہتا ہے جو جس پہ محنت کرتا تھا وہ اسی کا زمین ہو، جو محنت نہیں کرتا تھا اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو بولا جہاں سے میں چاہتا کیا اس نے لکھا ہے یہاں، ہل جوتتا تھا، یعنی وہ البان وہ نہیں کرتے، آج تو ٹریکٹر یہ کام کرتے ہیں۔ بولا وہ میرا کھیت ہوتا تھا، اس زمانے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، تو راجا سوچ میں پڑ گیا اور پھر کیا کہا، بڑے دادا مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا یہاں آئے، لیکن آپ بنا کسی سہارے کے چلتے ہیں، آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ تو اب راجا سوچ میں پڑ گیا، اس نے بولا بڑے دادا ہمارے اس زمانے میں کیوں نہیں اتنا بڑا گیہوں ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے اتنا بڑا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا پوتا یعنی اس کے بیٹے کا بیٹا وہ 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتے ہوئے یہاں پہنچا اور آپ بنا کسی سہارے کے یہاں آ گئے اور آپ تندرست ہے، آپ صحت مند بھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ تو بوڑھے کسان نے بولا اب اتنا بڑا گیہوں نہیں اگتا ہے سرکار، وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے، بڑا دادا بولتا ہے کہ اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہیں، جتنا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے آپ ناشکری کرتے ہیں، آپ کو اسی لیے بے برکتی ہوئی ہے، آپ کو برکت اسی لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اگر کوئی مکان کوئی نیبرہڈ میں ہوگا، کوئی نیبر وہ بہت امیر ہوگا تو ہمیں کیوں نہ قرضہ کرنا پڑتا ہے، لون ہی نکالیں گے یا کچھ ہی کریں گے، زمین بیچیں گے، لیکن ہم بھی اسی کے مقابلے میں اسی کے جیسا اس سے اچھا مکان بنا لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ لالچ کی وجہ سے، یہ حسد کی نظروں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یا رشتے میں اگر کوئی امیر ہوتا ہے ہمیں اس کا یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیوں ہم سے آگے ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی یہی بول رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ بولتا ہے بڑا دادا کہ ہمارے ٹائم پہ ہر ایک انسان کیا کرتا تھا، خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھی بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا کہ اس کی صحت بھی، اسی لیے ہمارا جو بھی بویا ہوا گیہوں ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا، ہماری صحت بھی اچھی ہوتی تھی اسی کو کھانے سے۔ تو یہی ریزن ہے کہ ہم اپنی محنت پہ بھروسہ کرتے تھے اور خدا پہ ایمان بھی رکھتے تھے، تو دیٹس وائی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ پر بھروسہ کریں، خدا پہ ایمان رکھیں، اپنی محنت پہ بھروسہ کر لیں اور ایک دوسرے کو حسد کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ لیسن جو ہے یہ لیو ٹالسٹائی کا لکھا ہوا لیسن ہے، اس نے یہ مجھے لگتا ہے ٹرانسلیشن ہوگی، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ یہاں پہ اس کے کوشچن آنسرس ہے کہ آپ کو میں نے ایسا پڑھا، آپ یہ کرنے کے یو آر ایبل ٹو آنسر دیم۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔